بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو ایک معصوم لڑکی کے اوپر بیتی دکھ بھری سچی کہانی سنانے چاہ رہی ہوں، لیکن کہانی سنانے سے پہلے نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ اردو کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں کہانی۔ میری آنکھ کھلی تو رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا۔ میں نے دیکھا عاصم کمرے میں نہیں تھا۔ میں بستر سے اٹھی اور باہر نکلی۔ کونے والے کمرے سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں یہ آوازیں سن کر آہستہ سے اسی طرف جانے لگی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا عاصم کسی عورت سے باتیں کر رہے تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ کسی عورت کے چکر میں ہیں، مگر آج جس عورت کو ان کے ساتھ دیکھا تھا، کاش یہ سب دیکھنے سے پہلے زمین پھٹ جاتی اور اس میں سما جاتی۔ میں نے دیوار تھامی ورنہ گر جاتی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، مجھے کچھ غلط فہمی ہو رہی ہے۔ مگر سب کچھ صاف اور سامنے تھا۔ وہ دونوں پاس بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ میں بمشکل اپنے کمرے تک آئی۔ مجھے زور کا چکر آیا۔ میں وہیں گر گئی تھی۔ میں نے جب سے ہوش سنبھالا تھا اپنے امی ابو کے علاوہ کسی کو اس گھر میں نہ دیکھا تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ دونوں مجھ پر جان چھڑکتے تھے۔ گھر میں دولت کی ریل پیل تھی۔ امی ابو نے میری ہر خواہش کا خیر مقدم کیا تھا۔ میں نے BA کر لیا۔ اب امی کو میری شادی کی فکر ہونے لگی۔ انہوں نے رشتہ کرانے والی سے رابطہ کیا تھا۔ اب روز کسی نہ کسی کا رشتہ آنے لگا تھا۔ میری 22ویں سالگرہ پر ابو نے اپنی ساری پراپرٹی اور اپنا گھر سب کچھ میرے نام کر دیا۔ مجھے سارے پیپر گفٹ میں دیے۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک لڑکے کا رشتہ آیا جو اماں کو بہت پسند آیا۔ لڑکا پڑھا لکھا اور خوش عقل تھا۔ اپنا گھر تھا اور آگے پیچھے کوئی نہیں تھا۔ ہماری بیٹی راج کرے گی۔ امی نے ابو کو سمجھا دیا کہ دیر نہ کریں ورنہ یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس طرح ایک دن ہماری منگنی ہو گئی، مگر اس دن ابو نے کہا کہ منگنی کے ساتھ نکاح بھی کر لیتے ہیں۔ نہ جانے امی ابو کو کیا جلدی تھی۔ خیر ہمارا نکاح ہو گیا۔ 2 ماہ کے بعد رخصتی تھی۔ پیسہ پانی کی طرح بہایا گیا تھا۔ پھر جلد ہی وہ دن آ گیا جب مجھے رخصت ہو کر اپنے گھر جانا تھا۔ میں دلہن بنی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ آ گیا۔ میں بہت خوش تھی۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا۔ ہم نے بہت سی باتیں کی۔ اس نے مجھے بہت پیار دیا۔ عاصم کا ساتھ مجھے بہت اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ میری عزت کرتا تھا، مگر کبھی کبھار عجیب رویہ اختیار کر لیتا۔ کبھی تو بہت پیار سے بات کرتا، کبھی بات کرنا تک پسند نہ کرتا۔ ایک دن میں نے دیکھا وہ کسی سے فون پر باتیں کر رہا تھا۔ میں قریب گئی تو جھٹ سے فون بند کر دیا اور مجھے زوردار تھپڑ مارا۔ میں ششتر رہ گئی۔ تم میری باتیں سن رہی تھی؟ نہیں، میں تو ایسے ہی آپ کے پاس بیٹھ رہی تھی۔ آئندہ اگر اس طرح میری باتیں سننے کی کوشش کی تو اچھا نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا، مگر میں اب بھی حیران تھی۔ بھلا اتنی سی بات پر کوئی اپنی نئی نویلی دلہن کو تھپڑ مارتا ہے؟ عاصم کی حرکتیں کچھ عجیب سی ہوتی جا رہی تھیں۔ کبھی کبھی میں اسے دیکھتی اور راتوں کو وہ اوپر والے پورشن میں چلا جاتا۔ اس نے مجھے اوپر والے پورشن میں آنے سے منع کر رکھا تھا۔ ایک رات میں اس کے پیچھے وہاں جا رہی تھی کہ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا اور کمرے میں بند کر دیا۔ سختی سے کہا، آئندہ اگر اوپر والے کمرے میں آئیں تو تمہارا گلا گھونٹ کر مار ڈالوں گا۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ وہاں کیا کرتا تھا۔ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی، اس کی ہر بات مانتی تھی، مگر وہ پھر بھی مجھے ایک بے جان چیز سے زیادہ درجہ نہیں دیتا تھا۔ کچھ دنوں سے اس نے مجھے حکم دیا ہوا تھا کہ میں اپنا کمرہ الگ کر لوں یا پھر نیچے بستر لگا کر سویا کروں۔ میں نے یہ بات بھی مان لی۔ اب جب وہ کمرے میں آتا میں بس اس کے چہرے کو تکتی رہتی۔ جب اس کا من کرتا مجھ پر مہربان ہو جاتا، مگر پھر وہی اجنبیوں جیسا سلوک کرتا۔ میں نے ایک بار اپنی امی کو بتایا۔ امی پہلے تو کچھ پریشان ہو گئی، پھر مجھے کہا، شروع میں سارے مرد ایسے ہوتے ہیں، تم اپنے پیار اور خدمت سے اس کا دل جیت لو، پھر وہ تمہارا ہو جائے گا، مگر یہ باتیں کسی سے مت کہنا، خاص طور پر تمہارے ابو سے، ورنہ وہ پریشان ہو جائیں گے، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں چپ ہو گئی، دل ہی دل میں سوچ لیا کہ عاصم کو اپنا بنا کر رہوں گی، مگر یہ میری بھول تھی۔ وہ شخص انتہائی ظالم تھا۔ اب تو اسے میری کوئی بات بھی اچھی نہ لگتی، ہر کام میں نقص نکالتا،
مجھے بری طرح مارتا۔ کئی بار اس نے کسی کھانے میں نمک کم زیادہ ہونے پر مجھے بری طرح پیٹا۔ ایک رات میں نے دیکھا ایک عورت اوپر والی منزل سے اتر رہی تھی۔ میں اس وقت تہجد پڑھنے کو اٹھی تھی۔ میرے کمرے میں کھڑکی سے گیٹ اور سیڑھیاں صاف دکھائی دیتے تھے۔ میں بہت گھبرائی اور عاصم کو ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلی۔ وہ بھی سیڑھیاں اتر کر آ رہا تھا۔ عاصم، آپ نے دیکھا؟ ابھی ایک عورت نیچے آ رہی تھی، میں نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا۔ عاصم کا چہرہ تن گیا۔ عاصم، دیکھے نا، کون تھی وہ؟ اچانک ہی عاصم نے میرا منہ پکڑ لیا اور بولا، خبردار جو تو نے آئندہ ایسی بکواس کی۔ عاصم، میں نے خود دیکھا ہے، میں بولی۔ کچھ نہیں دیکھا تو نے، اگر ایک بات بھی اپنی زبان سے نکالی تو زبان کھینچ لوں گا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں سخت پریشان تھی کہ وہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے۔ اب مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میں کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ ایک رات میں نے دیکھا حسب معمول وہ کمرے سے غائب تھا۔ میں نے دیکھا وہ واش روم میں بھی نہیں تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ عاصم گیٹ کھول رہا تھا اور ایک عورت اندر آتی دکھائی دی۔ اس نے نقاب پہنا ہوا تھا اور اوپر والے پورشن کی طرف جانے لگی۔ کچھ ہی دیر کے بعد عاصم بھی اس کے پیچھے چلا گیا۔ یہ دیکھ کر میری تو تکلیف تھی کہ بڑھتی جا رہی تھی، مگر میں کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ امی کو جب بھی کہتی وہ مجھے ہی سمجھاتی۔ کبھی تو میں حیران ہو جاتی کہ وہ کیسی ماں تھی۔ اپنی اکلوتی بیٹی کو یہ سب برداشت کرنے کو کوئی کیسے کہہ سکتا تھا، مگر میں چپ تھی۔ ایسے ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ابو نے کئی بار مجھ سے پوچھا کہ کیا میں خوش ہوں۔ میں ہمیشہ ہنس کر کہتی کہ ابا میں بہت خوش ہوں۔ عاصم ابو کے سامنے مجھ سے بہت اچھے طریقے سے بات کرتا تھا، بس اس کی ایک یہی بات اچھی تھی۔ اب میں بالکل پتھر ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی مار پھٹکار سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میری پڑوسن ساجدہ سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ اسے سب پتا تھا کہ عاصم کا سلوک میرے ساتھ کیسا ہے۔ تبھی وہ مجھے سمجھاتی کہ اپنی زندگی اس ظالم شخص کے پیچھے کیوں برباد کر رہی ہو۔ واپس اپنے گھر چلی جاؤ، گھر والوں سے کھلا لو، تم کوئی گری پڑی تھوڑی ہو۔ مگر میں اسے ٹال جاتی۔ میں اپنے ابو کو ٹینشن نہیں دینا چاہتی تھی۔ اب تو روز کا معمول بن گیا تھا۔ وہ عورت روز میرے گھر آتی اور وہ عاصم سے باتیں کرتی۔ وہ عورت کو کس طرح واپس چھوڑ آتا مجھے اس کا علم نہیں ہوا۔ ایک بار میں نے غصے میں آ کر اس سے پوچھ ہی لیا، عاصم مجھے اوپر کیوں نہیں آنے دیتے؟ میں کون سا تمہارا کچھ بگاڑ لوں گی؟ بولا، اپنی بکواس بند رکھو، میرا گھر ہے، جو مرضی کروں۔ میں نہیں چاہتا کہ تم وہاں جاؤ، اور بس تم نہیں جاؤ گی۔ مجھ سے زبان چلانے کی کوشش مت کرنا، ورنہ انجام تم جانتی ہو۔ میں چاہ کر بھی اس عورت کے بارے میں نہ پوچھ سکی۔ مجھے اس سے خوف آتا تھا۔ اس دن میری سالگرہ تھی۔ میں نے عاصم کو بتایا۔ اس نے کہا، اس کا تو تمہیں خاص تحفہ ملنا چاہیے۔ تبھی وہ مجھے اذیت دینے لگا، مار پیٹ شروع کر دی۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ میں نے کہا، عاصم میں انسان ہوں، تم مجھے کیوں مارتے ہو؟ میرا قصور تو بتا دو۔ اسی رات میری سالگرہ کا تحفہ دینے اچانک ابو ہمارے گھر آ گئے۔ گھر کے سامنے ہی وہ کھڑے تھے کہ ان کو میرے چیخنے کی آوازیں سنائی دیں۔ ابو باہر کھڑے سب سن رہے تھے۔ وہاں سے ایک آدمی نے ابو کو دیکھا تو بولے، صاحب کیا سن رہے ہو؟ پتہ نہیں کس بدبخت نے اپنی بچی اس ظالم کو دے دی ہے۔ یہ تو روز کا معمول ہے۔ جس دن اس لڑکی کی چیخوں کی آوازیں نہیں آتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کہیں لڑکی مر تو نہیں گئی۔ اللہ نہ کرے۔ ابو کے منہ سے نکلا اور گھبراہٹ میں وہاں سے چلے آئے۔ گھر پہنچے تو امی کو فون پر کسی سے باتیں کرتے سنا۔ کس سے بات کر رہی ہو؟ ابو کے پوچھنے سے پہلے امی نے بتایا، کسی سے نہیں، بس بیلا کو کال کر رہی تھی۔ تو بات ہوئی اس سے؟ ہاں ہو گئی، آپ کو سلام کہہ رہی تھی۔ ابو نے امی کو کچھ نہ بتایا۔ وہ سوچ رہے تھے شاید انہیں غلط فہمی ہوئی ہے۔ بھلا بیلا کو اگر اتنی تکلیف ہوتی تو وہ کیا مجھے یا اپنی ماں کو نہ بتاتی؟ اتنا ظلم کیوں برداشت کرتی؟ میں اس ظالم انسان کا رویہ برداشت کرتی رہی، مگر آج جب میں نے اس عورت کو اپنے گھر میں دیکھا تو میری حالت بری ہو گئی۔ چلا کر بولی، اماں تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اماں نے مجھے دیکھا تو بجائے شرمندہ ہونے کے مجھ پر چلانے لگی، بیٹی مت بول مجھے، ماں نہیں ہوں میں تیری۔ تبھی میں نے ابو کو بھی فون کر کے بلا لیا تھا۔ اماں کی تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ابو یہاں آ سکتے ہیں۔ ابو نے عاصم کو زور کا دھکا دیا
वो ज़मीन बोस हो गया। आगे आकर अब्बू ने अम्मी को बालों से पकड़ा। बदजात औरत, अपनी ज़ात दिखा दी ना तूने आखिर। अपनी उम्र तो देखी होती, तुझे आसिम ही मिला था। अब्बू उन्हें मारते जा रहे थे। मैंने देखा आसिम वहाँ से फरार हो गया था। अब्बू अम्मा पर मुसलसल बरस रहे थे। मेरी बच्ची पर इतना जुल्म होता रहा और तू तमाशा देखती रही। बदजात औरत, तेरी सगी बेटी नहीं थी तो क्या इसकी जिंदगी बर्बाद करेगी? अब्बू तैश में आए हुए थे। मेरे लिए तो ये नया सदमा था कि मेरी माँ, जिसे मैं अपनी सगी माँ समझती रही थी, वो मेरी सगी माँ नहीं थी। अब्बू ने जोर से झटका देकर अम्मी को नीचे गिरा दिया। बोल, क्या रिश्ता है तेरा इसके साथ? तभी अम्मा कांपते हुए बोली, वही जो एक माँ का बेटे के साथ होता है। मैं और अब्बू हैरत से उनकी तरफ देखते जा रहे थे। मेरी अम्मी का नाम सकीना था। वो इंतहाई गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती थीं। उनकी शादी कम उम्री में हो गई थी। वो बहुत खूबसूरत थी मगर उनका शौहर नशई था। कुछ अरसे बाद ही उसने सकीना को तलाक देकर एक तवाइफ से शादी कर ली थी। सकीना अपने मैके वापस चली आई। एक दिन मेरे अब्बू का रिश्ता आ गया। इनके माँ बाप ने देर न की और निकाह कर दिया। मेरे अब्बू एक अमीर बिजनेसमैन थे मगर अम्मी की वफ़ात के बाद इनको किसी ऐसी औरत की ज़रूरत थी जो मुझे माँ का प्यार दे सके। इसीलिए अब्बू ने किसी गरीब ख़ानदान में अपने लिए रिश्ता देखा। अब्बू ने पहले दिन ही अम्मी को बता दिया था कि वो अपने बेटे को यहाँ नहीं ला सकती और ना ही कभी उससे मिलेंगी। उसके बाद इन्होंने अम्मी को अच्छी खासी रकम दी कि वो अपने बेटे को एक अच्छे से स्कूल में एडमिट करवाएं और वो बोर्डिंग स्कूल में पढ़ेगा। इस तरह वो मेरी माँ बन गई जब मैं सिर्फ 6 माह की थी। अम्मी ने मुझे सगी माँ जैसा प्यार किया, मेरा ख्याल रखा। अम्मी 3 बार उम्मीद से हुई। तीनों बार अब्बू ने इनका अबॉर्शन करवा दिया। अब वो कमज़ोर हो गई थी। एक दिन अब्बू ने इनको जाकर ऑपरेशन करवा दिया। अम्मी ने बहुत मिन्नतें की कि मुझे एक बार माँ बनने का हक दे दो मगर अब्बू ने एक न सुनी। इनको यही डर था कहीं मेरी मोहब्बत में कोई कमी न रह जाए। अब्बू ने इन्हें अपने बेटे से मिलने से रोक रखा था। इनकी ममता तड़पती रही मगर वो खामोश रही थी। मैंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो अम्मी और अब्बू ने मेरी शादी का फैसला किया मगर जब अब्बू ने सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी तब इन्होंने सोच लिया कि वो अब्बू से इस बात का बदला ज़रूर लेंगी। उस दिन अम्मी को मुझसे भी नफ़रत होना शुरू हो गई। इन्होंने मुझसे और अब्बू से बदला लेने का सोचा। आसिम असल में अम्मी का वही बेटा था जो कि पिछले साल से मेरा शौहर था। अम्मी ने उसे घर लेकर दिया और इसको इस काबिल बनाया कि वो अब्बू का दामाद बन सके। आसिम ने भी मेरे साथ वही किया जो मेरे बाप ने मेरी माँ के साथ किया था। उसने मुझे औलाद से महरूम रखा। मैं अपने बेटे को आपकी खातिर रोता छोड़ आई थी। मैंने बेला को माँ से ज़्यादा बढ़कर चाहा मगर बदले में आपने मुझे क्या दिया? अम्मी चिल्ला रही थी। मुझे औलाद के हक से महरूम रखा, सारी प्रॉपर्टी बेटी के नाम कर दी। मुझे क्या मिला? मेरी मोहब्बतों और चाहतों का यही सिला दिया आपने। अम्मी बोले जा रही थी, मैं सुनी जा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो मेरी सगी माँ नहीं है। फिर मेरा सर चकराने लगा। मुझे कोई होश न रहा। अब्बू मुझे हॉस्पिटल ले आए। मेरा बीपी खतरनाक हद तक लो हो गया था। मैं इंतहाई निगहदाश्त में थी। अब्बू ने अपने दोस्त को कॉल की जो पुलिस में बड़ी पोस्ट पर थे। इन्होंने आसिम को फौरी गिरफ्तार करने का कहा। आसिम को कुछ ही देर में फ्रॉड और हब से बेजा के केस में गिरफ्तार कर लिया गया। मुझे होश आ गया था मगर मैं अब भी सदमे में थी। मेरे लिए सबसे बड़ा सदमा यही था कि अम्मा मेरी सगी अम्मा नहीं है। मैं सख्त तकलीफ में थी। अब्बू ने अम्मी को घर से निकाल दिया था। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैंने अब्बू से कहा, मुझे ये प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, आप ये अम्मी को दे दें। आधा हिस्सा अब्बू ने मेरे कहने पर अम्मी के नाम कर दिया। अब वो अपने पैसों से एक घर लेकर उसमें रहती थीं। मेरी सेहत बिगड़ती जा रही थी। मेरी तलाक हो गई थी। आसिम जैसे दरिंदे से मेरी जान छूट गई थी। एक दिन अम्मी हमारे घर आईं। हाथ जोड़कर अब्बू से कहा, आसिम को माफ़ कर दें और उसे जेल से रिहाई दिलवा दें। मैंने अब्बू से कहा, आप अम्मी और आसिम को माफ़ कर दें। अम्मी का इतना कसूर नहीं है। अब्बू, आप भी इसमें बराबर के शरीक हैं। अब्बू सर झुकाए सुन रहे थे। अम्मी ने कभी मुझे सौतेली बेटी नहीं समझा मगर आपने इन्हें औलाद के हक से महरूम रखा। अम्मी ने मेरी तरफ देखा। इन्हें यकीन नहीं आ रहा था
کہ میں ان سے اتنا پیار کرتی ہوں۔ ابو نے عاصم کو رہائی دلوا دی۔ ہم وہ شہر چھوڑ کر اسلام آباد آ گئے۔ 1 سال بعد میں کراچی آئی تو دیکھا امی بہت بری حالت میں ایک سگنل کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ میں جلدی سے کار رکوا کر وہیں اتر گئی۔ امی، میں نے انہیں پکارا تو وہ مجھے عجیب نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ کون؟ میں ہوں امی، آپ کی بیٹی۔ بیلا تم؟ وہ رونے لگی۔ میں انہیں جلدی سے اپنے گھر لے آئی، انہیں نہلایا، کھانا کھلایا۔ وہ بہت شرمندہ تھیں۔ انہوں نے بتایا عاصم نے ان کی پراپرٹی دھوکے سے اپنے نام کروا لی، وہ گھر بھی بیچ دیا۔ وہ تو لڑکیوں کے چکر میں تھا، سب کچھ بیچ باچ کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ تبھی امی نے کہا تھا، بیلا مجھے تمہاری آہ لگی ہے، عاصم نے میرے ساتھ بھی وہی ظلم کیا۔ وہ روز نشے میں مجھے مارتا تھا، کہتا تھا کہ میری وجہ سے وہ جیل گیا۔ امی آپ پریشان نہ ہوں، میں نے کہا، آپ ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر میں انہیں ڈاکٹر کے پاس لے گئی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھیں۔ میں نے ان کا بہت خیال رکھا۔ وہ میرے لیے سوتیلی ماں کبھی نہیں تھی۔ امی آج بہت شرمندہ تھیں، مجھ سے بار بار معافی مانگ رہی تھیں۔ بیٹی مجھے معاف کر دو، میری آنکھوں پر پٹی بندھ گئی تھی۔ میں نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ انہیں اپنے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ آپ کے خیال میں کیا مجھے انہیں معاف کر دینا چاہیے یا پھر انہیں ان کی سزا ملنی چاہیے؟ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔